نہیں رہے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں گانا جو گاتا ہے نا وہ مائک منہ میں گھسا کر کے، ٹھیک ہے، ہم لوگ گانے والے نہیں ہیں، ہم لوگ تو نبی کے دیوانے ہیں۔ ہم لوگ مائک کے محتاج نہیں ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو مائک کے محتاج نہیں ہیں۔ بغیر مائک کے بھی جلسہ ہوگا، یہ نہیں کہ پورا دار و مدار مائک پہ ہو۔ ماحول تو ان لوگوں نے خراب کیا، گائیکار کی طرح اپنا ایکسٹرا باکس اور مشین لے کے چلتے ہیں، اور ایسا ماحول بنتا ہے کہ لگے جلسہ ہوتے ہوتے قوالی ہو رہی ہے اور لوگ اسی کے دیوانے ہیں۔ ایک وضو کا مسئلہ آج تک سنا سکا؟ آپ لوگ کہاں ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مزاج بدلیے، ورنہ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایسی مشینیں آئیں گی کہ پھر لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، اور پھر ڈھولک بھی نہیں سمجھے، وہ الف کے بعد جو علی علی ہوتا ہے، حالانکہ اصل لفظ ہے علی علی، عین کا مخرج نکالنا ہوگا، کیا حضرت؟ علی علی، اور کیا علی 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 علی، بس اس میں میوزک لگا دے گا، قوالی ہو جائے گی، اور لوگ اس کے پاگل بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی مرضی، ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم حق بولنا ہماری پہچان ہے۔ حق بات سب کو ہضم جلدی نہیں ہوتی، مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ کل مجھے بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، یہی سبق ہمیں بریلی سے ملا ہے۔ یہ نہیں کہ سب خوش رہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اللہ راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جہاں تک ساؤنڈ، بس اتنے پہ آواز چھوڑ دو، میری آواز بڑھے یا گھٹے آپ کچھ نہ کرو، آپ کچھ نہ کرو بھائی، بڑی اچھی سیٹنگ ہے۔ مائک کے بارے میں تو آپ لوگ چلا رہے تھے کہ آواز نہیں ہے، اور شہنشاہ ترنم جناب شمس قطوی نے اتنا اچھا پڑھا، آپ لوگ کی آواز کہاں تھی؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ قصبہ گولا کے نوجوانوں نے نعرہ لگایا، بس 10 نوجوان تھے، باقی ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ چائنا سے آیا ہے، بس وہیں کا آدمی اس کا جواب دے گا، باقی آپ لوگ نہیں دیں گے۔ کیوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں مزاج خراب ہو گیا ہے؟ کیوں کہ تصورات گندے ہو گئے؟ کیوں نظریات آپ کے پراگندہ ہو گئے؟ کوئی کہہ رہا تھا نعرہ تکبیر، سب تو اللہ کے ماننے والے ہیں، سب کو تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی چاہیے۔ یہ سب کیا سیکھے؟ یہی آپ کے علاقے میں اتنا جلسہ ہوتا ہے، بڑے بڑے خطبہ آتے ہیں، لیکن آپ تو تقریر سنتے نہیں ہیں، بس دھن سنتے ہیں، مصرع تو سمجھتے نہیں، دھن سنتے ہیں، منہ مانگا پیسہ دیتے ہیں، جو قرآن پڑھے جو حدیث پڑھے اس کو ہلکا سمجھ کے پانی کم چائے سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی کہے گا، کتنا آدمی پیسہ لے کے بیٹھا ہوگا، پیسہ لے کے بیٹھا ہوگا، کچھ نہیں سمجھے گا، بس لے 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 پیسہ لٹائے گا۔ ارے اللہ پیسہ دیا ہے تو اپنے بچوں کے تعلیم پہ خرچ کرو، اللہ پیسہ دیا ہے نا تو اپنے مسجد کے امام کی خدمت کرو، اللہ پیسہ دیا ہے تو مسجد کے امام کی تنخواہ کم ہے اس کو دے دو، اللہ اور پیسہ دیا ہے تو ماں کے لیے اچھا سے اچھا کپڑا لے لو، اور اللہ پیسہ دیا ہے تو اپنے ماں باپ کو مدینے کی زیارت کرا دو۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ مسجد کے امام کی تنخواہ 7,000 8,000 9,000، کبھی کوئی مقتدی یہ نہیں سوچا اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا۔ جتنا پیسہ آپ لٹا دیتے ہیں پر 50 روپیہ ہفتہ ہی صحیح، 10 آدمی امام سے مصافحہ کر لے، ہمارا امام بھی مسکراتا ہوا نظر آئے گا۔ یاد رکھیے گا، میں یہیں کے امام کی بات نہیں، ہر جگہ کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ میرے گاؤں میں بھی امام ہے، جنازہ پڑھائے امام، نام رکھے امام، بچہ پیدا ہو اذان دے امام، رات میں 12 بجے کسی کی تکلیف بڑھ جائے، پریشان ہو جائے تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹائے، دم کرنے آئے امام، چہارم میں امام، تیجا میں امام، 40واں میں امام، نکاح میں امام،
جلسہ میں کیوں نہیں ہے امام؟ ہر معاملے میں امام، تو امام کو ترجیح لوگ کیوں نہیں دیتے؟ یا آپ کے یہاں نہیں، پورے بھارت کی میں بات بتا رہا ہوں۔ جاپان سے مولانا آیا، وہی اصل ہو گیا۔ اصل آپ کے جلسے کی کامیابی کی ضمانت آپ کے علاقے کے عالم ہے، ان کو فوقیت دیجیے، ان کو عزت دیجیے، نہ کہ کوئی باہر سے آیا کیا ہے میرا مہمان ہے، سالانہ آ کر کے کیا کمال کر دے گا، اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا، لیکن مصیبتوں میں کام آئے گا تو آپ کے علاقے کا مولانا کام آئے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ میں خود اپنے مدرسے کا جلسہ کرتا ہوں، الحمدللہ 50 مقامی علماء کو دعوت دیتا ہوں۔ اپنے عالم کو سمجھیے، آج میں نہیں آتا، ہلچل صاحب نہیں آتے تو کیا جلسہ نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ کون کرتا؟ یہی علماء کرتے، یہی علماء کرتے۔ آپ اسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں؟ کہاں ہو گیا دماغ؟ اپنا بیٹا چھوکرا اور دوسرے کا بیٹا ببوا، اپنا بیٹا ایسا تیسا، دوسرے کا بیٹا ہینڈسم، اپنی بیوی لنگڑی لولی، دوسرے کی بیوی بیوٹیفل۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ مزاج بدلیے۔ مصیبت کے وقت میں کسی اور کا بیٹا آپ کو کام نہیں آئے گا، ناکارہ ہی ہوگا تو اپنے آنکھوں کا تارا ہی کام آئے گا۔ قدر کیجئے اس کی۔ جو لوگ کھڑے ہیں جگہ ملے بیٹھ جائیں، ضد نہیں کروں گا۔ جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ میں حمد بھی پڑھتا ہوں، نعت بھی پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، تہنیت کے اشعار بھی پڑھتا ہوں، وقت آ جائے تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگ کا نہیں۔ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہے۔ پورے بھارت میں 1 پیس مذہبی جلسوں کا انعام سر ہلچل سیبانی، کوئی نہیں ہے ان کی طرح، کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کو سمجھ رہے ہیں بس ایسے ویسے؟ ہر مہمان آپ کے لیے قابل احترام ہے، ہر مہمان، اس کا خیال رکھیں۔ جو لوگ ترنم سننے آئے ہیں وہ کان میں روئی رکھ لیں، جو قرآن سننے آئے ہیں تیار ہو جائیں، جو حدیث سننے آئے تیار ہو جائیں، جو غوث اعظم کا فیضان لینے آئے تیار ہو جائیں، لیکن ساری تیاریوں سے پہلے درود مصطفیٰ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علی الصلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ پاک، اب جن کو محبت ہے وہ منہ کھول کے بولیں گے اللہ پاک، اللہ، بس منہ کھول لیجئے گا، فرشتے گواہ ہو جائیں گے۔ اللہ، رسول، بھائی صاحب کو کہہ دیجئے ابھی جلسہ شروع ہوا، یہ کام نہ کریں، آپ کے پیچھے بھائی دیکھیے نا، ہاں گئے ہو کام سے۔ السلام علیکم چچا، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر دھیان دیجئے، ادھر سبحان اللہ، زور سے بولیے نا۔ سوئیے گا نہیں کوئی آدمی، جس کو سونا ہو جگہ ادھر نہیں ہے، اس کے اندر گھسا دیجئے گا۔ مچھر پورے خاندان کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، لیکن سامنے میں ایک بھی آدمی سوئیے گا نہیں، اس کے لیے بونڈل ہو چاہے جو کچھ ہو جائے، سامنے سوئیے گا نہیں۔ اللہ پاک، اللہ، رسول، اگر صحیح ہے تو آواز بڑھاتے جائیے گا، اپنی اپنی آواز، رسول، حدیث، قرآن، غوث، خواجہ، پھر خواجہ پاک، غوث پاک، رسول پاک، قرآن پاک، حدیث پاک، اللہ پاک کے ماننے والے کیوں رہتے ہیں ناپاک؟ کیوں کھڑے کھڑے کرتے ہیں پیشاب؟ ارے جس کا رب پاک ہو، جس کا نبی پاک ہو، جس کا قرآن پاک ہو، جس کے آقا کی حدیث پاک ہو، اس پاک کے ماننے والے شہر میں رہے چاہے دیہات میں، گھر میں رہے چاہے کہیں، مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہے گا۔ جیے گا تو پاک رہے گا، مرے گا تو پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت قاری نثار صاحب احمدی رحمتی. ارے رضوی رضوی مجھے فخر ہے تاج الشریعہ کا غلام ہوں، مجھے ناز ہے تاج الشریعہ کا غلام ہوں. یہ معمولی بات نہیں ہے. آنے والی نسلیں کہیں گی کون ہے تاج الشریعہ، کون ہے فخر ازہر. تو جیسے آج کے لوگ ترستے ہیں پوچھتے ہیں کیسے تھے سرکار مفتی اعظم ہند، آنے والی نسلیں کہیں گی کیسے سے سرکار تاج الشریعہ. بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج الشریعہ کا دست شفقت. ہم رہے ہمیشہ پاک، لیکن انسان ہے ناپاک بھی ہوگا، سوئے گا ناپاک ہو سکتا ہے. نکاح ہو گیا میاں بیوی کی ملاقات ہوگی ناپاک ہوگا، لیکن ناپاک ہونے کے بعد اللہ اللہ ایسا پاکیزہ مذہب کوئی نہیں. نبی فرماتے ہیں میاں بیوی میں مجامعت ہو ملاقات ناپاک ہو گئے. اب چاہت ہے کہ پھر ملے، نہاؤ مت لیکن وضو کر لو، وضو کر لو پھر ملو. وضو آدھی پاکی، وضو نصف طہارت. وضو کر لو حضرات. اب ناپاک ہو گئے، مسجد میں جا نہیں سکتے، ناپاک ہو گئے، قرآن چھو نہیں سکتے، ناپاک ہو گئے، حدود حرم میں جا نہیں سکتے. اب مسجد میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری، قرآن چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری، حدود حرم میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری، نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونا ضروری. اب پاک ہوگا کیسے؟ کیا تالاب میں ڈبکی لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا لائف بوا لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا ڈب صابن لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا لکس لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا کوئی عورت شیمپو لگا لے تو کیا پاک ہوگی؟ کیا جھرنا میں نہا لے تو پاک ہوگی؟ نہیں میرے دوست. کوئی دیگا میں جا کے سمندر میں غوطہ لگاتا رہے پاک ہوگا؟ نہیں پاک ہو سکتا ہے. اب اسلام سے پوچھئے او مذہب مہذب، پاک ہونے کے لیے ہمیں جب صابن پاک نہ کر سکا، جب لائف بوا پاک نہ کر سکا، جب شیمپو ہمیں پاک نہ کر سکا، تو کون سا طریقہ ہے ہم بغیر صابن کے پاک ہو جائے؟ وہ کون سا طریقہ ہے بغیر شیمپو لگائے ہم پاک ہو جائے؟ تو اسلام کا قانون کہتا ہے تمہارے نبی نے فائنل کر دیا ہے غسل میں شرائط بھی ہے، آداب بھی ہیں، طریقے بھی ہیں، کچھ اصول بھی ہیں، 3 فرائض ہیں. صابن لگاؤ نہ لگاؤ، شیمپو لگاؤ نہ لگاؤ، صرف فرائض کو ادا کر لو تم پاک ہو جاؤ گے. صرف فرائض کو ادا کر لو پاک ہو جاؤ گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نعت رسول کے دیوانوں، دھن اور طرز کے متوالوں، غور سے سنو. کیا آپ کو معلوم ہے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ معلوم ہے تو بتائیے گا نہیں. جن کو نہیں معلوم ہے میں ان کو بتاؤں گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا، نہ میں آپ سے پیسہ لوں گا. سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا. پیچھے والے میرے بزرگ، میرے محترم غوث پاک سرکار کے دیوانے ہیں. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے سبحان اللہ. یا اللہ جو لوگ کھڑے کھڑے تیرا نام لے رہے ہیں اس کا بگڑا کام بنا دے. جو بیٹھے بیٹھے آواز کھول رہے ہیں اس کے نصیبہ کو بیدار فرما دے. جو آواز کو چاپے ہوئے ہیں اس کے پھپڑا میں طاقت دے، اس کے حلق میں طاقت دے. اور اگر اینٹ کے بیٹھا ہے کہ میں سبحان اللہ نہیں بولوں گا، مولا اسے بھی بولنے کی توفیق دے دے. پورا مجمع یہاں سے وہاں تک بولے یا رسول اللہ. آواز لہرا کے یا رسول اللہ. غسل میں 3 فرائض کتنے ہیں؟ منہ کھول کے کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 فری میں نہیں بتاؤں گا، کلی. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 3 سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا. یہ فرائض ہو گئے.
فرائض اس میں کمی ہوگی آپ پاک نہیں ہوں گے، اس میں اگر کمی رہ گئی پاک نہیں ہوں گے۔ فرائض کی ادائیگی کے وقت آپ کا ذہن حاضر رہے، آپ کا ذہن حاضر رہے، آپ کی توجہ حاضر رہے، آپ کا پورا وجود حاضر رہے۔ جس طریقے سے ایک عورت جب پورا سالن پکا لیتی ہے، نمک جب وہ مرچا ڈالتی ہے توجہ کہیں رہے چل جائے گا، ہلدی ڈالے توجہ جہاں رہے چل جائے گا، اور مسالہ ڈالے توجہ کہیں رہے چل جائے گا، لیکن نمک ڈالنے کے بعد عورت کا وجود پوری توجہ حاضر رہے تاکہ نمک بڑھے نہیں نمک گھٹے نہیں۔ تو جس طرح عورت نمک ڈالنے کے بعد ہر چہار جانب سے اپنے ذہن کو کھانے کی جانب مرکوز کرتی ہے، اسی طرح جب فرائض غسل اور فرائض وضو ادا کرنے کا وقت آئے تو اپنے ذہن کو حاضر کر لیجئے تاکہ فرائض کی ادائیگی میں کمی نہ ہو اور بغیر صابن لگائے بھی ہماری طہارت مکمل ہو جائے۔ کلی پہلا فرض کیا ہے؟ منہ کھول کے پہلا فرض کیا ہے؟ اب ذرا رکیے، یہ مائیں بہنیں ہیں، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی رشتہ دار ہو، پوچھئے جا کر کے اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے کیا معلوم ہے اس کو غسل کا طریقہ۔ ایک عورت سر کے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی ہے اور لپیٹے ہوئی ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہو گئی، کیسے نہائے گی؟ یہ عورتیں واشنگ مشین میں کپڑا دھونے والی، فیس بک واٹس ایپ کی دیوانی، انسٹاگرام میں لگی رہنے والی، اپنے بچوں کو موٹو پتلو دکھا دکھا کے بہلانے والی، اپنے بچوں کو چھوٹا بھیم کے کارٹون کو دکھا دکھا کے پروان چڑھانے والی، جس کو اپنے غسل کا طریقہ نہ معلوم ہو، جس کو اپنے بچے کی پرورش کا سلیقہ نہ معلوم ہو، موٹو پتلو کے سائے میں بچے کو پرورش کرے، چھوٹو بھیم کو دکھا دکھا کے اپنے بچے کی پرورش کرے۔ ایسی مائیں یہ امید چھوڑ دے کہ بیٹا وفادار ہوگا، بیٹا دیندار ہوگا، نہیں، ایسا ہی بیٹا ہوگا جو ماں پہ بیوی کو ترجیح دے گا۔ اگر کوئی ماں چاہتی ہے میرا بیٹا وفا شعار ہو، میرا بیٹا فرما بردار ہو، میرا بیٹا ذریعہ نجات ہو، تو ہر ماں کو چاہیے فاطمہ زہرا کی کنیز بن جائے، بیٹا حسین کا غلام بن جائے۔ آج کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی 13 سال میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 15 سال میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 20 سال کی عمر میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 2 سال پڑھتا تب حافظ، کوئی 1.5 سال پڑھتا تب حافظ، کوئی 3 سال پڑھتا تب حافظ۔ حضرات، اعلی حضرت بھی حافظ قرآن ہے، بے شمار کروڑوں حافظ قرآن ہے، لیکن میں حافظ ہوا پیدا ہونے کے بعد، یہ حافظ ہوئے پیدا ہونے کے بعد، یہ حافظ بنے پیدا ہونے کے بعد، اعلی حضرت حافظ ہوئے پیدا ہونے کے بعد، جتنے حفاظ ہیں پیدا ہوئے تب حافظ قرآن ہوئے، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حافظ ہے جو پیدا ہوتا ہے 18 پارہ کا حافظ بن کے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ اسکول نہ جائے، ABCD نہ سمجھے، میرا بچہ مدرسہ نہ جائے، الف با تا نہ سمجھے، ہمارا بچہ جب تک کسی معلم کا شاگرد نہ بنے، اسے زبر زیر کی پہچان نہ ہو، قربان جائیے پیروں کے پیر پر، میروں کے میر پر، روشن ضمیر پر، ہم غریبوں کے دستگیر پر، جو محبوب رحمانی بھی ہے، محبوب سبحانی بھی ہے، قطب ربانی بھی ہے، شیخ لسانی بھی ہے، شہباز لامکانی بھی ہے، سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، سب مولانا کے پاس جائے تب حافظ ہو۔ میرا غوث نہ مدرسہ گیا، نہ معلم کے پاس گیا، نہ کسی استاد کے پاس گیا، ماں کے بدن سے پیدا ہوا، حافظ بن کے۔ حضور آپ نے کیسے حاصل کیا؟ اے ماں سن لو،
میں تھا ماں روزانہ جو پڑھتی تھی میں سنتا تھا سنتے سنتے یاد کر لیا اے ماں ارے تیرا بیٹا حفظ کر کے پیدا نہیں ہوگا لیکن جب پیٹ میں ہو تم قرآن پڑھو گی تو قرآن کی برکت میں ضرور پیدا ہو اتنا آسان نہیں طہارت بیٹھو میرا لال بیٹھو بیٹھو بیٹھ جا میرا لال ارے یہ کا منہ بنایا ارے ہنومان کی طرح ارے خبیث چھوٹا بھیم سکھایا کیا دیکھیں کتنا اچھا چہرہ اس بچے کا لیکن اس کے منہ پہ بہت بھیانک لگایا تھا اس کا باپ بھی دیکھتا تو یا تو مارتا یا منہ پہ تھوک دیتا لیکن رکھے ہوا ہے اے پگلا بے ہو اتنا خوبصورت چہرہ ہے اے ماشاءاللہ اے کہاں سے لایا ہے اس کی ماں بہت خوش ہوگی اس کی ماں بہت خوش ہوگی آہا کی رقم লাগছে আমার ছেলে কি রকম লাগছে কি রকম یہ تو কুকুর کی طرح لگ رہا ہے دیکھیں نا اس کے پاس ہے میرے بھائی رے پگلا بیٹا ایسا مت لگاؤ گے مت لگانا ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات غسل میں کتنے فرائض ہاں منہ کھول کے کتنے 3 کلی 1 ناک میں پانی ڈالنا بدن پہ پانی بہانا کلی کہتے ہیں کس کو حضرات مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے نکات آفری تقریر نہیں کر رہا ہوں جارحانہ